السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے اس کو، پارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ ولا اور نہیں تقربوا تم قریب جاؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی اس طور پر، یعنی اس طریقے کے ساتھ، ہیا وہ احسن زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، واوفو اور پورا کرو بالعہدی عہد کو، ان العہدہ بے شک وعدوں کے بارے میں، کانا ہے مسئولہ پوچھا جانے والا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر توحید کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، انہی میں سے آج جو حکم ہم نے پڑھنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی نا، ناحق قتل کرنے سے روکا گیا اور اس طرح قتل وغیرہ کی، تو اور اگر حق پر بھی قتل ہو تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انسان پیچھے اپنے بچے چھوڑ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ، اور یتیم کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ بلوغت سے پہلے باپ سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو یتیمی کے ذریعے سے گزارتے ہیں، لیکن یہاں پر یتیم کے سرپرست کو کہہ دیا گیا کہ اگر تمہاری نگہداشت میں کوئی یتیم آ جائیں تو ان کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ ان کی نگہداشت تو کرنی ہے لیکن ان کے مال کو اپنے مالوں میں مکس نہیں کرنا، یا ان کو تیزی سے نہیں کھا جانا کہ جب تک وہ بڑے ہوں تو ان کے لیے بچے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ وراثت کا مال ان کو مناسب طور پر تقسیم کر دینا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، اولاد ابھی چھوٹی ہوتی ہے، تو بھائی ساری جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ سب کچھ ناحق مال کھانے میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا مال کے قریب بھی نہیں جانا، مگر الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے، جو ہم پیچھے بھی اس بارے میں احکامات پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے تو آپ، اور گھر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ہنڈیا بنتی ہے اور اسی میں سے یتیم بھی کھاتے ہیں اور آپ بھی، تو بندہ ایک اندازہ مقرر کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ مال ضائع کرے، ان کا الگ کرے اور اپنا الگ کرے، وہ ایک مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ تو احسن طریقے سے اس کے مال کو استعمال کیا جائے، اور اگر جو سرپرست ہے یتیم کا اس کو ضرورت ہے، یعنی اگر اس کے اوپر خود ہی ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہیں اور اس کے بعد اس یتیم کی نگہداشت بھی اس کی ذمہ داری میں ڈال دی گئی ہے، تو پھر اگر یتیم کا مال ہے تو وہ اس پہ لگانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے اور یتیم کی نگہداشت کے لیے وہ پراپر طور پر کما نہیں سکتا ہے تو وہ اس میں سے اس کی نگہداشت کے مطابق ایک معروف لے بھی سکتا ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی یہ کہ وہ ایک پختہ عمر کو، ایک ایسی عمر کو پہنچ جائے جب مال اس کے حوالے کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یتیم کے مال کی نگہداشت اور اس کے حقوق کے لیے ہم کافی کچھ پیچھے بھی انشاءاللہ پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 6 تک، اور سورہ انعام کی آیت 152 میں ہم پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اور مزید اس کے بارے میں لینا ہو۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو، اور یہاں پر وعدوں کے بارے میں بھی ہم سورہ اعراف میں پڑھا تھا ہم نے، اور ریسنٹلی ہم نے سورہ نحل میں پڑھا۔ اس میں سب سے بڑا وعدہ تو وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا لست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ سب نے گواہی دی تھی، روحوں سے جب وعدہ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو وہی گواہی ضمیر کی صورت میں ہمارے اندر رکھی گئی ہے، جس کی طرف جب انبیاء آ کر دعوت دیتے ہیں تو انسان خیر کی طرف لبیک کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وعدے کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کریں، یعنی جو حقوق ہم پر اللہ کے عائد ہوتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے مزید جو وعدے، جو احکامات ہمارے لیے نافذ ہوتے ہیں ان سب کو پورا کیا جائے۔ تو پھر اس طرح سے وعدوں کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ آتی ہے کہ حقوق العباد ان کو پورا کیا جائے، جو بھی بندوں کے حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ وعدے ہم اپنی ذات پر خود کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی نگہداشت کی جائے اور ان کو پورا کیا جائے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، یعنی تم سے پرسش ہوگی اس بارے میں۔ تو انسان پھر اس پر کانشیس رہے کہ کیا وہ جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ پورے کر رہا ہے۔ عموماً شیطان ہمیں کیا کرتا ہے
کہ وہ ہمیں اپنے اس میں ڈال دیتا ہے کہ میرے دوسروں پر کیا حقوق ہیں. یہ حقوق و فرائض کی جنگ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر رہتی ہے. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جنگ رہے گی, میں نے اتنے گھنٹے کام کیا, دوسرے نے مجھے اتنا دیا. پھر گھر میں کیا ہوتا ہے, ساس بہو کے درمیان یہ رہتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں, یہ مجھے اس طرح سے دے نہیں رہی ہے, یا پھر میاں بیوی کے آپس میں حقوق و فرائض میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی کہ ہم نے کسی کے عمل کا جواب نہیں دینا. عموماً شیطان ہمیں کیا بہکاتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ یہ برا کیا تو تم اب اس کا حق مار دو. یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے نا, تو ہم بڑے ہو کر کسی دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی یتیم ہی کی بات ہو رہی تھی, تو اگر یتیم نے بچپن میں ایسے حالات دیکھے ہوں, یعنی بروکن فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی نفسیات اتنی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے خود یعنی غصب کرنے والے بن جاتے ہیں. تو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے, آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا, تو اس میں بھی دیکھا کریں کہ کیا آپ رائٹ پر ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عورتیں یہی کہتی رہتی ہیں, ہائے مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ مرد باہر جا کر کیا کر رہا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ دوسروں سے تو اپریسیشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف بھی کریں, ہمیں شاباش بھی دیں, لیکن ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ہم نے اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کتنے پورے کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ایسا بن جاتا نا کہ وہ محسن ہوتا ہے, احسان کرنے والا ہوتا ہے, عدل کرنے والا ہوتا ہے, تو بھلائی لوٹ کے اسی تک آتی ہے. یہ جو پازیٹیو ویوز آپ دوسروں کے لیے بھیجتے ہیں روحانی طور پر, دلی طور پر, یا جسمانی طور پر ان کے لیے جو بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خدمات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پلٹ کر بھلائیاں آپ کو پہنچتی ہیں. چاہے آپ کو پہنچتی ہیں, آپ کی اولاد کو پہنچتی ہیں, آپ وہ ساری خیر و برکات کے ثمرات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے یعنی دیکھیں دوسروں سے توقعات وابستہ نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں کہ ہم اپنے وعدوں کو, اپنے جو ہم پر جو دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک نفسیات ہوتی ہے. بعض اوقات انسان اللہ کے حقوق بھی اس لیے پورے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دے رہا ہے, وہ جہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی روک آتی ہے, کوئی چیز اس کو عطا نہیں ہوتی, لوگ نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک شیطان کی لگائی ہوئی آپ کہہ لیں کہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ, نعوذ باللہ, پھر وہ ساری نعمتوں کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حقوق اللہ پورے کرنے ہیں, حقوق العباد پورے کرنے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے, انہی پر آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, اور پورا کرو ناپ کو, اِذَا كِلْتُم, جب ناپو تم, وَزِنُوا, اور تولو, بِالْقِسْطَاسِ, ترازو کے ساتھ, المستقیم, جو سیدھی ہے, ذالک خیرٌ, یہ بہتر ہے, وَأَحْسَنُ تأویلا, اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. تو ناپ کرو تو پورا پورا ناپو, اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو. تو ماپ تول پورا کرنے سے پھر انجام بھی بہتر ہوگا, اور یہ یعنی انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا کیا ہے کہ خود زیادہ لے لینا, دوسرے کو کم دینا, ڈنڈی مارنا, ٹھیک ہے, کاروباری بددیانتی کرنا, یہ سب کچھ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, شرک تو تھا ہی ان کی قوم میں, اور اس کے علاوہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. اور جو شخص ایسے کام کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت حاصل ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی کا حق مار رہے ہیں, جیسے اوپر حق ہی کی بات ہمیں پڑی ہے, کسی کا آپ حق مار رہے ہیں تو اپنے حق میں پلس زیادہ کر رہے ہیں نا, وہ دیکھنے میں آپ کے اکاؤنٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہی صحت جو آپ کی بالکل اچھی جا رہی تھی, اسی میں اتنی خرابی آتی ہے کہ پھر وہ ڈاکٹروں کے چکر, اور بعض اوقات انسان برکت اٹھتے ہوئے اپنی اولاد میں دیکھتا ہے کہ اولاد اس سے باغی ہو جاتی ہے, اللہ سے باغی ہو جاتی ہے, لیکن انسان کبھی نہیں یہ سوچتا کہ میں یہ دوسروں کے جو حق مار رہا ہوں اور تھوڑی تھوڑی ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں, کبھی ادھر سے مارا, کبھی ادھر سے کیا, اور یہ ناپ تول کی کمی, اور اسی طرح جو حقوق کی ابھی بات ہو رہی تھی نا, آپ یہ دیکھیں کہ آفیسز میں بھی عموماً جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. اول تو آفس میں لیٹ پہنچیں گے, ٹھیک ہے, اور چاہے 5 منٹ ہی لیٹ ہوں, اور ادھر سے جو ہی جانے کا ٹائم ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی اپنی چیزیں سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اگر انسان ایسی ڈنڈی مارتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک دن میں 5 اور 5 10 ہو گئے نا، صبح کے اور آخر کے شام کے اوقات میں سے 10 منٹ وہ ڈیلی کے کم کر رہا ہے، تو سوچیں کہ ہفتے کے وہ کتنے دن کم کر دیتا ہے، کتنے منٹ کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، گھنٹے بن جاتے ہیں نا پھر. تو اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کو تنخواہ پھر پوری ملے. ٹھیک. تو اس طرح کی ڈنڈی مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بڑا فائدہ کما لیا، میں تو بڑے وقت پر گھر پہنچ گیا اور میں آرام سے لیٹ جاتا ہوں، لیکن اوور آل برکت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو گے، سیدھی ترازو سے تولو گے، تو یہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. کیونکہ اس سے انجام کیا بہتر ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا امیج بحال ہو جاتا ہے، لوگ اس سے معاملہ کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس سے معاملہ کرو، یہ امانت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور اس کی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے اس کا ہی انجام اچھا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یوزلی اب کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. یہ ایک اپروچ ہے جو اتنی کامن ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ اسی کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس طریقے سے انجام بہتر ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر وہ خواہ ڈنڈی مار کے جتنا کمایا ہوتا ہے وہ چاہے اس میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں لگائیں، خوب مال لگائیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا میرا کاروبار ترقی کرے گا. اس کی بجائے اگر انسان اچھی طرح سے کام کرے، دیانت کے ساتھ کام کرے، تو ایسے شخص کی ساکھ خود ہی قائم ہو جاتی ہے، خود ہی لوگ اس کے کاروبار کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں. پھر فرمایا ولا تکفو، اور نہ پیچھے پڑو، ماں لیسا جو نہیں ہے، لکا تیرے لیے بھی اس کا، علم کوئی علم، ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلو اولئک یہ سب کانا ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولاً سوال کیا جانے والا. یہاں پر ایک یہ بہت اہم آیت اس حوالے سے کہ جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ میڈیا کو اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ہمارے کان ڈفرینٹ چیزیں سنتے ہیں، آنکھیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمارا دل فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے عمل میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے ہی نہ پڑو جس کا تجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارا کتنا ہی دن اس میں ضائع ہو جاتا ہے نا، اور حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، اپنے کام سے کام رکھو، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے اس چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو. لیکن ہوتا عموماً ہمارے ہاں یہی ہے، کسی کے گھر چلے جائیں گے ہم، اچھا تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے بچے ہو گئے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی مختلف سوالات ہیں جو کہ دروازہ ہی ہم کھول دیتے ہیں، چاہے اگلا بیچارہ بیزار ہوتا رہے اور وہ چین بچین کر رہا ہو. ظاہر ہے ہر شخص کے مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں. اسی طرح کھانے پہ ہم بیٹھے ہیں تو ہم کھانے کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ کس نے پکایا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح لیا تھا. اب وہ بیچاری اگر بوڑھی خاتون ہے اور انہوں نے بازار سے منگوایا تو وہ کیا یعنی کہیں. ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے نکاح کے لیے نکلتے ہیں، کوئی لڑکا یا لڑکی انسان ڈھونڈ رہا ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک حد تک چھان بین کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کا تیرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ پر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، جب آپ کہیں بازار میں کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں، تو اگر آپ ہر وقت ہی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کہاں کے رہیں گے، کوئی کام آپ کا انجام کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو ایسی نیچر لوگوں کی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عادت سے ہمیں بچائے اور ہم خود کو روک کے رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اور آج کل یہ جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں نا، ایسا فتنہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ خود اس سے بچتے رہتے ہیں، آپ میڈیا پہ ایسی چیزیں نہیں دیکھتے، تو آپ کے بچے ہی کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکال کے آپ کو دیں گے، ماما آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب تو اب ایک شہر کی باتیں کیا، ملکوں کی باتیں آپس میں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو کسی حد تک ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے کرنٹ حالات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور انڈر کرنٹ جو باتیں چل رہی ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے ہمیں فحاشی بے حیائی کی باتیں پھیلانے سے روکا گیا، اس کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ اسکینڈلز پھیلائے جاتے ہیں. پھر وہ جس کو بتائے جاتے ہیں وہ نمک مرچ لگا کے مزید کویسچننگ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اب یہ ایک عام جو ہے نا کاروباری بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان السمع، بے شک
سم یعنی کان، والبصرہ اور آنکھ، والفؤادہ اور دل، یہ سب، ان سب کے بارے میں سوال کیا جانا ہے کہ آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، دل میں کیا سوچا۔ اور یہاں پر فؤاد یاد رکھیے کہ جذبات کی شدت کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ قلب اور فؤاد میں فرق یہ ہے کہ قلب عقل و شعور، فہم و تدبر کا منبع ہے، ٹھیک ہے، اور فؤاد جو ہے وہ جذبات کی شدت کا مرکز ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، آپ کانوں سے جو سنتے ہیں، آپ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ پر اثر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور جب ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میری تو اب اتنی عمر ہی نہیں رہی، مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہوتا ہے، کیوں نہیں اثر ہوتا؟ وہ اثر آپ کے دل کو جاتا ہے، دل میں جذبات بھڑکاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں نا تو وہ بات زبان پر آ جاتی ہے یا وہ عمل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میری تو یہ یعنی میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اور بعض اوقات بچے کیا کہتے ہیں کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بھئی آپ نے کیا ہے وہ کام، آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے وہ نکلا ہے، کیوں نکلا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے سمع اور بصر پر روک ہی نہیں لگائی ہوئی۔ آپ جیسے ڈائلاگ سنتے ہیں، جیسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے تحت شعور میں جمع ہو جاتی ہیں، سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر آپ کے ایکشن میں ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ آنکھ کے بارے میں سن رہی تھی کہ آنکھ کے کیمرے سے 36,000 تصاویر ایک گھنٹے میں کھینچی جا سکتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشینری ہے جو ہمیں دی ہوئی ہے، تو ہم اس کو فضول میں ضائع کرتے رہیں، اور جہاں جہاں ہم ضائع کرتے ہیں وہ تصویریں محو نہیں ہوتی دماغ سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جیسے حفظ میں بچوں کو ہم کہتے ہیں ٹک کے بیٹھ کے پڑھو گے، دیکھو گے قرآن کو تو ہی وہ اندر پکچر بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سم ہے، جو ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سمع کی، بصر کی اور فؤاد کی حفاظت فرمائے۔ اور فؤاد جو میں نے بھی بتایا نا کہ جذبات کی شدت کا مرکز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اچھا ہمارے جذبات جو ہیں نا وہ یوزلی نارمل ہوتے ہیں، یعنی ہم ایک پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جذبات میں شدت یا اوپر کی شدت، یعنی خوشی کے مارے انسان بے قابو ہو جائے، یا غم کے مارے اس کو کچھ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبات کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ انسان اعتدال میں کیسے رہ سکتا ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ جب نعمتیں ملیں تو اللہ کی طرف جھکو، یعنی کیا کرو؟ سجدہ شکر بجا لاؤ، ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے نا، تو پیشانی جو ہے نا آپ کی ساری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جذبات جو ان سے نا وہ یہاں پر بن رہے ہوتے ہیں، یہیں پہ پلاٹنگ، یہیں پہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اس پیشانی کو آپ اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں نا تو سب کچھ اعتدال میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غم آ پڑا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر پکڑو نماز اور یعنی اور مدد پکڑو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ۔ اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو جذبات ایک دم سے اپسیٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں، یعنی اعتدال پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کا معاملہ ہے۔ استغفار میں آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل استغفار کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تھوڑی دیر پہلے آپ جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے جذبات اپنے اس میں ہی نہیں ہوتے، قابو میں ہی، اور آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جب آپ 2 نفل استغفار کے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اپنی غلطی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہا کریں اور توفیق مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارے سمع، بصر اور فؤاد کی حفاظت فرمائیں، اور یہ خود بھی ہم کیا کریں۔ یا آپ یہ دیکھیں نا کہ صبح کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو اس کے سارے جوڑوں پر صدقہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو وقت کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کی جائیں، اور اس کے علاوہ صبح کے جو نوافل ہیں وہ بھی اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بنیادی طور پر بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اگر آپ کا اس کا علم نہیں ہے لیکن وہ آپ سے ریلیٹڈ بات ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ سوالات سے بچیں اور بدظنی سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور شریعت کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھا جائے، یہاں تک کہ اس کی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے آ جائے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر
آپ اس جس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے تعلقات اس کے ساتھ خراب کر لیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کفا بالمری کذباً ان یحدث بما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ بلا تحقیق کوئی بات نہ کرے، نہ ہی بلا وجہ کسی سے بدظنی رکھے جب تک کہ پوری تحقیق نہ کر لے، بلا سوچے سمجھے کسی پر الزام نہ لگائے، نہ تہمت تراشی کرے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کی بہت بھی خراب حالات ہوں نا، اپنے جیسے ہوتا ہے نا کہ خاندان والوں کے خلاف ہی، یعنی بھاوج کے خلاف ہو گئے، بہو کے، ساس کے خلاف، ایسے ہمارے حالات بہت بھی خراب اگر ہو جائیں نا، تو الزام نہ لگائیں دوسروں پر بلا وجہ کے، نہ ہی تہمت تراشی کریں، نہ ہی افواہیں پھیلائیں، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان چیزوں میں پڑتا ہے نا تو وہ پھر ان پر جم جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور ابھی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ خواہ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر ہی رہا ہے، ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے اہل القرآن ہوتے ہیں، ہم سے کچھ چیزیں متوقع ہوتی ہیں، لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں، تو ان پر پورا اتریں تاکہ دین کا امیج خراب نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح آتا ہے نا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ ہے تو مشکل کام، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑے صبر کے، استقامت کے کام ہے، یہ ہمیں سائمہ کیا کہہ رہی ہے، میں خود بھی یہی ہے، ہم سبھی انسان ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ممکن کوشش کی جائے کہ دوسروں کے بارے میں بدظنی سے بچا جائے، اگر کوئی معاملہ آ گیا ہے آپ تک تو اس کی تحقیق کی جائے۔ اسی طرح یہاں پر جو آ رہا نا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد، تو علم حاصل کرنے میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم توہمات میں نہ پڑیں۔ کوئی ہمیں کہے کہ فلانی تسبیح کر لو اور نمازیں چھوڑ دو تو تم بخشے جاؤ گے، تو ہم اس کی باتوں میں نہ آ جائیں، کیونکہ یہ ایک رویہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ خود کو روکنا پڑتا ہے، اگر انسان نہ روکے اور اسی پہ چل پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن و سنت سے دوری ہو جاتی ہے، اور اپنے وہم و گمان سے جو لوگوں نے مذہب بنایا ہوا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، فلاں وظائف کر لو، فلاں کر لو، فلاں پیر کے دربار پہ چلے جاؤ، حالانکہ اس کی کوئی اصل شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی موت کوئی حیرتناک طریقے سے ہوگی تو اس کو لوگوں نے پیر بنا لیا، یا ایون اگر وہ اپنی زندگی میں بہت نیک انسان تھا بھی، لیکن یعنی کہ یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ اگر کوئی نیک انسان تھا تو اس کی قبر بنا لو اور اس کے وہاں پر پہنچنا جو ان سے آپ لازم کر دو کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو بھی دیکھے تو اس میں تحقیق کرے، کیونکہ سمع بصر فواد کا وہاں پر پوچھا جانا ہے کہ بھئی تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ زیادہ تر معلومات سمع اور بصر سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہیں، پھر دل ان میں غور و فکر کرتا ہے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان وہم و گمان پر ہی اپنی زندگی کی بنیاد رکھے اور بدظنی رکھنے والوں، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں اور تحقیق کیے بغیر ہی کسی کی بات کو قبول کرنے والوں لوگوں کے خیالات لے لے اور اپنی زندگی کو اسی پر استوار کرے، تو اس کے سارے اعضاء کی باز پرس ہوگی کہ بھئی یہ تم نے زندگی میں کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی بہت زیادہ شعور کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہی ملی ہے یہ زندگی، دوبارہ نہیں ملے گی، مرنے کے بعد وہاں پر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی عمل کا راستہ نہیں کھلا ہوا وہاں پہ۔ لوگ آپ یہ دیکھیں نا کہ حسرت کے مارے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں کرتے رہے نا کہ کمپیوٹر پہ کوئی غلط چیز ٹائپ کر دی، اس کو فلاں کو بھیج دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسروں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہی جھوٹ کے پلندے ہم ادھر ادھر فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں جہنمی لکھ لیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ہم جھوٹ کو نعوذ باللہ اتنی آسان بات لیتے ہیں۔ ان سب کی وہاں، ان سب کے بارے میں وہاں پر پوچھا جائے گا۔ تو مہلت ہمیں یہیں ملی ہوئی ہے، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ہم یہیں پر اپنی زندگی سنوار لیں۔ اگر بیک کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، کسی کوئی غلط علم پھیلا دیا ہے ہم نے اور وہ اس پر بیچارہ چل رہا ہے اور وظیفے کر رہا ہے اور آگے بھی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کو بھی اب ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ انسان توبہ کرے نا تو پھر یہ بھی ہے، پیچھے ہم اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ سے غلطی سے کسی میں ایسا ہو گیا تو پھر اس کی اصلاح کر دیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں،
ٹھیک ہے. اور پھر آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں کہ مجھے صحیح ذرائع سے ہی علم حاصل کرنا ہے اور اسی پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اس پہ ہی آگے انشاءاللہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر وقت خود پر انسان چیک رکھے. ٹھیک ہے، ایک یہ مشکل کام ہے، ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور بھی کتنے ہی عوامل ہمیں روکتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی کان پر، آنکھ پر، دل پر نظر رکھیں کہ ہم سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، کہاں کہاں وقت ضائع کرتے ہیں، کہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، کون سی بات بغیر کسی تحقیق کے اس کو سنا دی، اس کو سنا دی. کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں، اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں میں نے تو ایک بٹن ہی کلک کیا تھا. بھائی وہ تمہارے بٹن کلک کرنے سے کہیں آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تم سے باز پرس ہوگی چاہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تم کہو کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری اس بات سے دوسری کتنی ہرٹ ہوگی اور اس کے گھر میں کیا مصیبت پڑ سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آتے. تو انسان خود کو اس سے، بلکہ ہم اس کے لیے ہم اپنے عمل کے لیے کر سکتے ہیں کہ آیت کا یہ پوری آیت ہی، بلکہ یا آیت کا کچھ حصہ، یا میں آپ کو جیسے بتا رہی تھی نا کہ ایک پوائنٹ لکھ دیں، السمع والبصر والفؤاد، یہ کہیں لکھ کے لگا دیں. ٹھیک ہے. تو جب کوئی غلط خیال آنے بھی لگے گا تو ہم اس پر خود پر روک کریں گے، کیونکہ غلط خیال اگر ہم اس کو مضبوط کر دیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، وہ زبان پر بھی آ جاتا ہے، غیبت کی صورت میں باہر بھی نکل آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس کے بعد فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تو چل زمین میں اکڑ کر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ اوپر جو باتیں ہو رہی تھیں نا، وہی بات کہ جب آپ سمع، بصر اور فواد کی حفاظت نہیں کرتے اور جو کچھ نعمتیں آپ کو ملی ہیں اللہ کی طرف آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر وہ چال میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. غرور بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے. تو پہلے یہ کہا کہ اپنے یہ جو اعضاء ہیں جن سے تم چیزیں اندر لے رہے ہو اور فواد جس کے ساتھ تم ان میں یعنی جذبات تمہارے ابھرتے ہیں، تو ان کو سنوارو. اور پھر یہ کہ جب تم زمین میں چلو تو اکڑ کر نہ چلو، لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ گال پھلا کر اور یا پھر تہمت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، متکبرانہ چال ہے. اور یہاں پر باقاعدہ حکم دے کر روکا جا رہا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، انکا لن تخرق الارض، بے شک نہیں، ہرگز نہیں تو کر سکتا کہ زمین کو پھاڑ دے، ولن تبلغ الجبال، اور نہ ہی تم پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، طولن اونچائی میں. یعنی اگر تم ایسے اکڑ کر چلو گے بھی تو تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ دو. ٹھیک ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کی ہستی ہی کیا ہے، اور نہ ہی تم پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو بلندی میں. یعنی اکڑ کر اگر ہم ٹوس کے بل بھی چلنے لگیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. متکبر ہونا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، کسی کو یہ صرف زیبا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی چادر ہے اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ الفرقان میں فرمایا گیا ہے نا کہ عباد الرحمن کے بارے میں کہ جو لوگ زمین میں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا، انکساری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یعنی ڈھیلے ڈھالے سست ہو کر کاہلی سے چل رہے ہیں، بلکہ ایسی چال جس میں انکساری اور وقار دونوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب کافروں کے سامنے چلیں تو تھوڑی سی آپ پراؤڈ بھی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، مرحا نہیں ہونا چاہیے، اکڑ کر نہیں، بلکہ ایک شان ہونی چاہیے مومن کی جو نظر آئے. جیسے اس کلیے میں ایک استثناء کا مقام ہے، یعنی اگر کفار کے سامنے مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اکڑ کر چلنا ہی اللہ کو پسند ہے. جنگ احد میں سب صحابہ کے مقابلے میں آپ نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو عنایت فرمائی تو وہ کافروں کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلنے لگے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر اس وقت پسند ہے. یعنی جب کافروں کو روب ڈالنا ہے تو مومن کے ایمان کا ایک روب ہوتا ہے، وہ نظر آنا چاہیے. اور عمرہ قضاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تھا، اس سے بھی یہی مقصود تھا کہ دشمنوں پر روب پڑے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کی آب و ہوا نے ان کو بیمار کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب صحابہ نے کافروں کے سامنے ایسا ہی پرشک و مظاہرہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اوورآل کیا ہے کہ انسان متکبر نہ ہو. اور تکبر آتا بھی پتہ کب ہے؟ جب یہاں تو انسان کو اپنی ذات کی خوبصورتی کا تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ، یعنی صحت مند ہوتا ہے، چال اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے موبائل ہے نئی برانڈ کا،
یا اس کے ڈریسنگ ہے، پرس اچھا پکڑا ہوا ہے. خاص طور پر یہ اپنے اوپر نا فوکس کیا کریں کہ یا اچھی گاڑی سے آپ اتر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے آپ کے علاوہ دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. ٹھیک ہے. اور پھر اسی سے وہ بھی یاد کر لیں کہ فرعون کا تکبر دیکھیں نا، جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ظاہر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قارون، وہ بھی تکبر کے ساتھ نکلا تھا اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر. ٹھیک ہے. تو کس طرح سے زمین میں دھنسا دیا گیا. تو تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کے رکھے. اور یہاں پر جو شروع میں نے پڑھا نا کہ تکبر کی ایک یعنی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا اس کو زمین پر وہ یعنی کہ پیچھے تک آنے دے، یعنی کہ وہ زمین پر لگ رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں. یہ اس کی شان کی علامت ہے. مردوں میں بھی یہ صورتحال بعض اوقات ہم بادشاہوں میں دیکھتے تھے، اور عورتوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مردوں کو تو ویسے ہی ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا گیا نا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ انسان نے کیا کیا ہے، شیطان الٹا ہی کام کراتا ہے نا انسان سے. ٹھیک ہے. عورت کو کہا گیا کہ ایک ہاتھ وہ لٹکا سکتی ہے پردے کی وجہ سے، لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ ٹخنے ننگے کیے ہوئے، بلکہ بازو کا دادی ٹانگ بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی یعنی کہ انسان اب کہاں تک پہنچے گا نا فیشن کی دوڑ میں. تو لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تکبر کے مارے آپ کا جو نکاح کا سوٹ ہے یا کسی فنکشن کا، وہ پیچھے ایک گز پہلے سے ہی چلا آ رہا ہوتا ہے، بلکہ شاید گز بھی کم ہے. پورا کپڑا جون سا ہے، یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پہننے کو ملتا نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ زمین پر لٹکائے پھرتے ہیں، اور جہاں پہ ہونا چاہیے یعنی سینے پہ اور سر پہ، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. یہ اور یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے، یہ جب انسان کے اندر اپنی ذات کا تکبر آ جاتا ہے نا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے یہ نعمتیں تو میرے لیے ہی تھیں، میں دیا ہی جانے والا تھا، میرا تو یہ حق بنتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تب ہوتا ہے، تب یہ عمل میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں، تب انسان کو پھر نعوذ باللہ پھر تقویٰ کہاں، کوئی اللہ کا خوف نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نعمت پائیں یا ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. آمین یا رب العالمین. پھر فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب ہے اس کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ. یہ سب ایسے کام ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. یعنی اوپر جو 14 احکامات دیے گئے ان میں اکثر تو ایسے ہیں نا جن سے منع کیا گیا ہے، تو ان کا ارتکاب کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور اسی طرح جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان سے رکنا، ان کو نہ کرنا بھی ناپسند ہے. ٹھیک ہے. تو دین کیا ہے دراصل، کچھ ریچولز کو مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے اور منہیات سے بچنے کا نام ہے. تقویٰ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب انسان احکامات کو مانتا ہے اور منہیات کو چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہم مارے باندھے اللہ کے لیے کچھ احکامات پر عمل تو کر لیتے ہیں. عموماً یہی ہمارا حال ہے، جب تک کہ ہم شعوری طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہوتی ہیں. اوپر ابھی جو احکامات میں نے پڑھے ہیں نا وہ آپ یاد کر لیں کہ ہم 5 نمازیں دن کی ادا کر لیتے ہیں، لیکن ادھر نماز ہم نے ختم کی، ادھر ہم نے اپنا موبائل پکڑا اور شروع ہو گئے. کان اور آنکھیں اور دل جو سے ہیں وہ پڑ گئے پھر باطل میں. اسی طرح لوگ حج بھی کر آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، پھر وہی کاروبار میں بددیانتی ہے، ناپ تول میں کمی ہے. کیوں ہے جی؟ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے. اسی طرح مارے باندھے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کے دوران غیبت سے باز نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور کوئی احساس نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں غریبوں کا کہ وہ کس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، نہیں ہمارے ہاتھ کھلتے صدقہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ یہ دیکھ لیں احکامات ہیں، زکوٰۃ بھی ہم مارے باندھے دے لیں گے، لیکن گھر میں جو اور حقوق و فرائض پورے ہونے والے ہیں وہاں پر ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. گھروں میں بھی یہ جو حقوق و فرائض کی جنگ چھڑی رہتی ہے ہر وقت. آپ یہ دیکھیں کہ میاں بیوی اگر کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے نا، تو کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر کہ یہ میرے حقوق نہیں پورے کرتی، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا. حقوق پہ ہماری اپنے جو ہمارے حقوق ہیں نا دوسروں کے ذمہ، ان پر ہماری ہر وقت نظر رہتی ہے. تو حال ہمارا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جو اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ رکھنا ہے، حج بھی کراتے ہیں، عمرے بھی لوگ بہت سارے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں نہیں بدلتی ہیں، کیونکہ تقویٰ مکمل طور پر، ایمان مکمل طور پر اندر نہیں آیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس طرح سے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو مانا جائے، اسی طرح سے یہ بات بھی اتنی ہی حق رکھتی ہے کہ اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بھی بچا جائے.
ٹھیک ہے. اب اور انسان پتہ ہے کہ ہم پوری طرح سے ایمان میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کی حلاوت وہ پا بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ منہیات سے نہ بچے. ٹھیک ہے. جیسے اس دن ایک خاتون مجھے بتا رہی تھیں کہ ان کا اپنے خامن کا ایک قصہ، کہ ان کے خامن جو تھے وہ یعنی ان کے گاؤں میں کسی عورت پر ظلم ہوا، وہ اس ظلم میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ اس بات پر اوکے تھے کہ بھئی ٹھیک ہی ہوا، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. تو کہتی ہیں اب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ریچولز ادا کرتا ہے، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے وہ اس کے منہیات سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے دائرے میں رہنے کے لیے فرائض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی معرفت نہیں ہے ہم نے دی بھی نہیں بچوں کو. ہمارا اپنا بھی ہمیں بہت ہی مشکل ہے کہ ہم معرفت اللہ کی حاصل کریں، اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. جتنی زیادہ آپ معرفت الہی حاصل کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ رب ہے جس کی بات ماننی ہے، چاہے وہ مجھے کسی کام کا حکم دے، چاہے وہ مجھے کسی کام سے روکے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے. وہ صرف اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے سر پر ایک حجاب کر لیتے ہیں، کوئی داڑھی بھی کچھ رکھ لیتے ہیں لڑکے بچے ہمارے، اور اس کے بعد وہ نماز روزہ زکوٰۃ بھی کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگیاں مکمل طور پر دین میں داخل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا، تو وہ معاشرے میں جو دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے غور و فکر کرنا ہمیں سکھایا نہیں گیا، اور معاشرے میں عموماً تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ایک لگی بندی روٹین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں اس جو پیچھے ایک آیت گزری کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بے شمار رسوم و رواج ایسے ہیں جو آپ کے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ کیا یہ شریعت کی سند سے ثابت ہیں؟ خوشی منانا اسلام میں جائز ہے، نکاح ہو رہا ہے آپ کے ہاں، فوتگی بھی پہ بھی غم منانا بھی جائز ہے. کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور مصیبت بلا پڑتی ہے، یا بچے کی پیدائش پر، یا جو بھی چیزیں ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان خوشی اور تکلیف کے مواقع پر جو رسم و رواج ہمارے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، اور ہم ان میں شامل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی عقل مند نے سوچا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ والی جو چیز ہے نا اس فنکشن میں، یہ دین کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ دین کی اصل سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آئی ہے، یہ مجھے شرک میں ڈال رہی ہے، رب نے اس سے روکا ہے. ٹھیک ہے. رب کے حکم میں یہ بات نکلتی ہے کہ یہ بات منع کی گئی ہے، لیکن ہم نہیں، اس حد تک ہم تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کے ساتھ ایک یعنی بہترین تعلق پیدا کریں گے، اس کی معرفت ہمارے اندر آئے گی، اس سے محبت ہوگی. تو پھر جب تقویٰ اندر آتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ سجھا دیتے ہیں، پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کام نا غلط ہے. اور کس طرح سے یہ چیز آتی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، دین کے اصل سے جڑتا ہے، قرآن و سنت سے جڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے علماء، اتنے سلف صالحین گزر چکے ہیں، اتنا وہ کام کر کے گئے ہیں. کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم ضرور اپنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی چیز شامل رکھیں؟ قرآن کا اگر ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو حدیث کو بھی جاری کر لیں. کوئی ایک کتاب ہمارے گھر میں ہوگی نا، بے شمار کتابیں ہیں. روزانہ لازم کر لیں کہ مجھے سٹڈی کرنی ہے، ایک حدیث پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے. اور کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ایک کتاب ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ دوسری شروع کر لیں، پھر کوئی اور شروع کر لیں. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 39 میں، ذالکا یہ مما اس میں سے ہے، اوہا جو وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ربو کا تیرے رب نے، من الحکمت حکمت میں سے، یعنی یہ جو ساری باتیں آپ کی حکمت کی باتیں جو پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ الہن الہ آخرا دوسرا، فتل کا تو پڑا رہ جائے گا، ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومم ملامت کیا ہوا، مدحورا رحمت سے دور ہوا ہوا. تو اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر تمام احکامات دیے ہیں، یہ باتیں حکمت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. کس وقت کیا کام کرنا ہے، کہاں پر چلنا ہے، کہاں پر رک جانا ہے،
اور یہ سب کچھ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتار دیے گئے ہیں. تمہارا تہذیب و تمدن کیسا ہونا چاہیے، تمہارے عقائد اور اخلاق کی عمارت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان ساری باتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ شروع بھی توحید سے ہوا تھا اور آخر میں ساری نصیحتوں کا اختتام بھی توحید پر ہو رہا ہے، کیونکہ اصل اصول توحید ہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو میں نے پہلے ہی بات کر دی نا آپ سے کہ ایمان کی حلاوت ہم کیوں نہیں پاتے ہیں، ہم کیوں بھاگتے ہیں قرآن کی محفلوں سے، ہمیں کیوں اس میں ہمارا دل نہیں لگتا، کیونکہ ہم مٹھاس اور اس کی ٹھنڈک محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو علم اتارا گیا ہے نا، یہ میری بھلائی کے لیے ہے، یہ میری ہی ویل بینگ کے لیے ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان احسن تم لانفسکم. ٹھیک ہے. اپنے ہی نفسوں کا بھلا کرو گے، اللہ کو تم سے کیا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے تمہارے ہی بھلائی کے لیے حکمت والے یہ تمام قوانین اتارے ہیں، لیکن کون اس سے وہ حاصل کرے گا فوائد؟ جو ان پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ توحید پر ہی بات مکمل ہو رہی ہے. کرنا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اسی کی ذات کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود سے جڑنے کی توفیق دیں، اپنی معرفت عطا فرما دیں. کیونکہ نا آپ یہ دیکھیں کہ توحید کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ جب اللہ کا شعور، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا، اور نمازیں صرف ٹکریں ہوتی ہیں نا، تو ایمان کی حلاوت نہیں آپ محسوس کرتے. بالکل اسی طرح جب آپ دنیاوی ثمرات نہیں حاصل کرتے توحید کے، تو آخرت میں بھی نہیں کچھ انسان پائے گا. بے شمار نیکیاں کی ہوں گی، لیکن وہ کسی کے دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کی ہوں گی. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے، بے شمار نمازیں ہوں گی، لیکن وہ کیا ہوں گی؟ دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے. تو وہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. بہت حج کیے ہوں گے، بہت عمرے کیے ہوں گے، لوگوں میں انسان حاجی مشہور ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی بہت بڑا متقی لوگوں کی نظروں میں ہو، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہوا، اس کی نیت ہی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں کام نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے. تو پھر آخر میں یہاں پر فرما دیا نا کہ اگر ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، اللہ کا تصور ہی نہیں ہے ذہنوں میں، اللہ کو تم نے کوئی مخلوق ہی سمجھا ہوا ہے، اور یہی سمجھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی مخلوق ہیں جو اللہ کے کاموں میں، اس کے اختیارات میں نعوذ باللہ شریک ہیں، تو اگر تم اس حال میں ہو تو پھر جہنم میں ڈالے جاؤ گے. ایسا شخص اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے، ملامت زدہ ہے. ٹھیک ہے. وہ پڑا رہ جائے گا جہنم میں. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس دنیا میں آ کر، اس کی وہاں پر کوئی سے نہیں ہے، بس وہ ڈال کر بھلا دیا جائے گا. ملامت زدہ، رحمت سے دور ہوا ہوا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں، اور اللہ کی رحمت بھی مانگتے رہنا چاہیے نا. اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہی انسان تکبر سے دور رہے، دوسروں پر رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا رہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے حقوق و فرائضی کی بات ہو رہی تھی، اور عموماً ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ بے انصافی ہے، معاشروں میں بدامنی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ دوسروں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، رحم نہیں ہے نا. تو ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، ہم دوسروں پر رحم کریں اور اللہ سے اس کے رحم کی امید رکھیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بچانے والا نہیں ہے انسان کو. پھر اس کے بعد آخر میں یہ مشرکین مکہ کی بات ہوئی، اور اس میں ہم سب اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں. افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا بھلا چن لیا تم کو ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے تو ہوں بیٹے، متخذا اور بنا لی من الملائکۃ فرشتوں میں سے اناسا لڑکیاں، یعنی بنائی تم نے اللہ کے لیے اولاد کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو وہ تہمات کی بات ہو رہی تھی نا، یعنی وہی بات ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی ایسی مخلوق ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں ہیں. ٹھیک. انکم بے شک تم لتقولون ضرور تم کہتے ہو قولا عظیما ایک بہت بڑی بات، اتنی بڑی بات تم کہتے ہو کہ جس سے آسمان و زمین کانپ اٹھے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور شریک بھی وہ جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. پیچھے آیا تھا نا سورہ نحل آیت نمبر 57 کہ اپنے لیے تو تم بیٹیوں کو بڑا ناگوار سمجھتے ہو، وہ پیدا ہو جائے تو تمہارے چہرے سے پڑ جاتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ اس کو زمین میں ہی دبا دو، اور اگر پیٹ میں پتہ چل جائے تو پھر اس کا قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہو. اور اگر تمہارے ہاں بیٹے ہوں تو تم بڑی خوشیاں مناتے ہو. تو اپنے لیے تو تم نے بیٹے چن لیے، لیکن اللہ کے لیے بنایا بھی، شریک بھی بنایا تو بیٹیوں کو. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے،
لیکن کیا تمہاری حالت ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، تم اتنی بڑی بات کرتے ہو، اتنی بڑی بات تمہارے منہوں سے نکلتی ہے. یہ پتہ ہے کب نکلتی ہے انسان کے منہ سے؟ جب انسان اللہ کی عظمت، اس کی قدرت سے واقف نہیں ہوتا، وہ جانتا ہی نہیں اس کی رب کی عظمت کی معرفت کیا ہے، اس کو رب کی بڑائی کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم حاصل اگر انسان کرے نا، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، نماز میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر رکن کے بعد یہ ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے. ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے پھر شیطان آتا ہے، کہیں ہم اپنے خیال میں ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں آپ کہہ دو سمی اللہ لمن حمیدہ، تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کلمے کو اپنے دلوں میں انسان محسوس کرے کہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کیا ہے، تو اس کے منہ پر ایسی بات کبھی نہ آئے، کوئی ایسی بات نہ آئے جو ہمیں قرآن و سنت سے نہیں پتہ چلتی. یعنی یہاں پر تو ایک بڑے شرک کی بات ہو رہی نا، اس کے علاوہ لوگ اللہ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے اپنی مرضی سے نام ٹھہرا لینا، اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دینا جو اللہ کی شان کو لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی ایسی باتیں جو مخلوق کے بارے میں انسان بس ایسے رفلی کہہ دیتا ہے نا، منہ سے نکل گئی تھی نعوذ باللہ، یہ معاملہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ کیونکہ اللہ کی عظمت ہی نہیں پہچانی. تو یہ جو جیسے بھی میں بتا رہی تھی نا کہ اگر ہم حدیث کو ہی پڑھتے رہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی حدیث ایسی مل جاتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور عرش اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنی بڑی تخلیق ہے سبحان اللہ، کہ اس کے سامنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جو اللہ کا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی چھلا پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد پھر زمین و آسمان اور یہ ساری کائناتیں ہیں، اور پھر ہم کہاں پر ہیں؟ زمین آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا گولا ہے، اور پھر اس اتنے چھوٹے سے میں ہم کہاں پر ہیں؟ انسان کی ہستی ہے ہی کیا کہ جس پر وہ تکبر کرتا ہے اور اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو، اور اس کا انکار کر دیتا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما، اتنی بڑی بات کرتے ہو اللہ کے لیے. کتنا یاد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں انشاءاللہ. آیت نمبر 34 سے شروع کیا تھا، وہاں سے ہی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.